اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ تفسیر کبیر میں یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ اچانک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہوئے دکھائی دیے تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ھذا ابو ذر، یہ ابو ذر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ جو آ رہا ہے یہ ابو ذر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل، کیا آپ ان کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یعنی یہ بھی فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ آپ ان کو جانتے ہو، آپ نے جو نام لیا ہے، اور کیا آپ مدینہ منورہ کے لوگوں کو جانتے ہو اتنی آسانی سے؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے پہچان لیا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ ہوا اشہر عندنا، کہ یہ آسمانوں میں بھی بہت مشہور ہے، یعنی جس طرح یہ مدینہ منورہ میں مشہور ہیں تو آسمانوں میں ہم فرشتوں میں بھی یہ بڑے مشہور ہیں۔ کون؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فضیلت ان کو کیسے ملی؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ان کو یہ فضیلت دو اعمال کی وجہ سے ملی، ایک دل کا عمل ہے اور ایک جسم کا عمل ہے۔ دل کا عمل یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بڑی عاجزی کے ساتھ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں سے حقیر سمجھتے ہیں، عاجزی کے ساتھ رہتے ہیں، دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ یہ سورہ اخلاص کی تلاوت بہت کرتے ہیں۔ ان دو اعمال کی وجہ سے ان کی آسمانوں کے فرشتوں میں بڑی شہرت ہے۔ جی ہاں ناظرین، ویسے تو تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی مثل آپ ہیں، لیکن یہاں پر ذکر ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے متعلق یہ وہ صحابی ہیں جن کے متعلق جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ جس طرح مدینہ منورہ میں مشہور ہیں اس طرح آسمانوں کے فرشتوں میں مشہور ہیں، ان کی بڑی شہرت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو یہ عاجزی کے ساتھ رہتے ہیں، دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں، اور دوسرا عمل یہ کہ سورہ اخلاص کی تلاوت بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ دو عمل اگر ہم بھی اپنا لیں، ایک دل کا عمل ہے، ایک جسم کا عمل ہے، زبان کا عمل ہے، عمل اپنا لیں تو پھر ان کی اتباع میں اللہ رب العالمین ہمیں بھی کچھ نہ کچھ مقام عطا فرمائے گا۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم کی جو آیت نمبر ہے 76، جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ ناظرین اس سے ہدن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں ہدا پڑھا جائے گا، تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ مردن وقف کی صورت میں مردہ پڑھا جائے گا، مردہ۔ دونوں مقامات پر دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے، تو اسی لیے وقف کی صورت میں مردہ پڑھیں گے۔ آخر میں علامت وقف اندر 76 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 76 یعنی 76 یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ وا ایک کلمہ، یزید دوسرا، اس میں اللہ تیسرا، الذین چوتھا، اہتدوا پانچواں، ہدا چھٹا، الباقیات ساتواں، الصالحات آٹھواں، خیر نواں اور عندہ دسواں، ربی 11واں، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ کا ضمیر 12واں، ثواباً 13واں، اور اس کے بعد مردہ 14واں۔ کل یہاں پر 14 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ و یزید اللہ الذین اہتدوا۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں یزید دال پر پیش ہے، اس سے اس میں اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اس میں اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جائے گا، یہاں پر کر کے پڑھیں گے۔ اس میں اللہ کی ہا کے اوپر پیش ہے، اس سے الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے۔ الذین میں نون پر زبر ہے، اس سے اہتدوا کی ہا کے ساتھ ملائیں گے، ہا ساکن کے ساتھ ملائیں گے۔ درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ کس طریقے سے پڑھا جائے گا؟ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى۔ اب ہدن میں وقف کریں گے تو ہدا پڑھا جائے گا۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، واو پر زبر ہے، اس سے الباقیات کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، باقیات میں تا پر پیش ہے، اس سے الصالحات کی صاد کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ صاد حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے۔ اس میں والباقیات الصالحات غلط ہے، والباقیات الصالحات صاد کی آواز ہوگی۔ باقیاتوں میں با اور یا پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، الف مدہ کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ والباقیات الصالحات، اسی طریقے سے صاد اور ہا پر کھڑا زبر ہے، اس سے الف مدہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خیرن، را پر دو پیش کی تنوین پر کر کے پڑھیں گے، اور تنوین کے بعد عندہ میں آپ دیکھیں عین حرف حلقی آ رہا ہے تو تنوین کو یہاں پر اظہار کے ساتھ پڑھا جائے گا، اخفا یا غنہ نہیں کریں گے۔ خیرن عند، نون ساکن کے بعد دال ہے، حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ خیرن عند ربی، علیحدہ کا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، ربی کا را پر زبر، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ ثواباً و خیرن مردن، ثواباً میں آپ دیکھیں با پر دو زبر کی ترمیم، اسے واو کے ساتھ ملائیں گے، واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا، یہاں پر یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ خیرن میں را پر دو پیش کی ترمیم، اسے پر کر کے پڑھیں گے، مردہ کی میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ ناظرین خیرن مردہ نہیں، خیرن مردن، ثوابا و خیر مردن، یہاں وقف کریں گے تو مردہ پڑھیں گے۔ خیر مردہ میں بھی یرمنو کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا، خیر مردہ۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى۔
وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ناظرین یہ آیت نمبر ہے 76. جلدی سے اعراب لگا دیتے ہیں. وَيَزِيدُ اللَّهُ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. یہ آج کا سبق ہے ناظرین. اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسما. اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ تو پہلا اسم ہے اسم اللہ، دوسرا الذین، تیسرا ہدا، چوتھا باقیات، پانچواں صالحات، چھٹا خیر، ساتواں عند، آٹھواں ربی اور نواں کا ضمیر، دسواں ثواباً. خیرون گزر چکا ہے ناظرین نمبر 6 میں، اور مردہ 11واں. کل یہاں پر 11 کلمات موجود ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل ہے یزیدو اور دوسرا فعل ہے اہتدو. 2 افعال ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا ہے واو، یہاں پر بھی واو ہے اور یہاں پر بھی واو ہے، تو ایک ہی حرف یہاں پر موجود ہے. تو ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. تو ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسما، بلکہ لکھتے ہیں اسما. تو پہلا اسم اللہ. دوسرا اسم الذین. تیسرا ہے ہدا. چوتھا ہے الباقیات. پانچواں ہے الصالحات. اور چھٹا ہے خیرن. ساتواں ہے عندہ. آٹھواں ہے ربی. نواں ہے کا ضمیر. اور 10واں ہے ثواباً. اور 11واں ہے مردہ. یہ 11 اسماء ہیں ناظرین. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل ہے یزیدو. دوسرا ہے اہتدو.
کے بعد ناظرین حروف کی تعداد آپ دیکھیں تو ایک ہی ہے اور وہ ہے واو، دوسرا کوئی حرف نظر نہیں آ رہا۔ تو 11 اسماء، 2 افعال، 11 اور 2 13 اور ایک حرف، تو کل ملا کر 14 کلمات ہیں۔ ناظرین چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ سب سے پہلے اسم اللہ ہے، پہلا اسم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ بہت سے نام صفاتی ہیں لیکن یہ ذاتی نام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ اور ناظرین علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے، جس مقصد کے لیے اس کو پڑھا جائے اللہ تعالیٰ وہ مقصد پورا فرماتا ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے الذین۔ الذین اسم موصول ہے، موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل ما بعد سے لنک کرتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اسم موصول کہتے ہیں۔ یہ جمع مذکر کے لیے اس کا معنی ان لوگوں جو، وہ لوگ جن ہوں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی معنی اگر اسم موصول کے اعتبار سے جمع مذکر دلالت کرے گا تو وہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہدا۔ ہدا کا معنی ہے ہدایت، قرآن کریم میں اور مقام پر بھی ہے نا، ہدی للمتقین، ہدی للناس، متقین کے لیے ہدایت، لوگوں کے لیے ہدایت، تو ہدا کا معنی ہدایت۔ باقیات، باقیات اس کا معنی ہے باقی رہنے والیاں، باقی رہنے والیاں، باقیات ناظرین، اور اس کا جو مفرد ہے وہ باقیہ، باقیہ اس کا معنی ہوتا ہے باقی رہنے والی ایک، باقیات باقی رہنے والیاں، یہ جمع کے لیے ہے۔ اور اسی طریقے سے ناظرین یہ باقیات، فلاں کی باقیات، یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور باقی، لفظ باقی یہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے صالحات۔ صالحات صالحتن کی جمع ہے۔ صالحہ اس کا معنی ہے، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، ترجمے کے آخر میں والا، والے، والی ہو تو یہ اس میں فاعل کا ترجمہ بنتا ہے۔ تو صالحہ اس کا معنی ہوتا ہے نیک عورت، نیک عورت، اور بعض اوقات نیکی کے لیے بھی صالحہ بولا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اعمال صالحہ، نیک اعمال، تو نیکی کے لیے بھی صالحہ کہا جاتا ہے، اور نیک خاتون کو، نیکی کرنے والی کو صالحہ کہا جاتا ہے۔ اور اردو ناظرین مذکر اگر ہوگا ایک تو اسے ہم کہتے ہیں صالح، یہ بڑا صالح شخص ہے، بڑا نیک آدمی ہے، تو صالحہ کی جمع ہے صالحات۔ صالحہ نیکی کرنے والی، صالحات نیکی کرنے والیاں، اور یہاں پر صالحات نیکی کے معنی میں ہے، تو صالحات نیکیاں، بہت سی نیکیاں۔ اعمال صالحہ، تو صالحہ عام طور پر صالح اور صالحہ یہ دونوں کے دونوں اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے خیرن، اس کا معنی ہے بہتر، اچھا، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ خیر کا معنی خیر بھی ہوتا ہے، خیر کا معنی بہتر بھی، خیر کا معنی اچھا بھی ہوتا ہے، یہ بھی عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ عندہ کا معنی ہوتا ہے پاس، رب کا معنی ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا، اور ناظرین یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا یا رب میری حاجات کو پورا فرما۔ اس کے بعد ایک کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی ہے۔ کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے۔ ثواب کا معنی ثواب ہے، اور ثواب کا معنی یہاں پر بھی ثوابی کیا گیا ہے، اور ہم اردو میں بھی اسے استعمال کرتے ہیں۔ میں یہ کام کروں گا تو کتنا ثواب ملے گا، عام طور پر کہا جاتا ہے نا۔ مردہ، مردہ کا معنی ہے انجام، مردہ کا معنی ہے انجام۔ آئیے چلتے ہیں افعال کی جانب۔ یزید فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے ناظرین کہ وہ بڑھاتا ہے یا وہ بڑھائے گا، اور یا معنی ہوگا وہ بڑھائے گا۔ اہتدوا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے ہدایت پائی، انہوں نے ہدایت پائی، کیونکہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، انہوں نے ہدایت پائی، انہوں نے ہدایت پائی۔ اب اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔
ایک ہی حرف ہے، واو ہے، اس کا معنی ہے اور۔ ناظرین 11 اسماء 2 افعال 1 حرف کل ملا کر 14 کلمات ہیں۔ 14 کلمات میں کل 5 کلمات ہیں جو ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 اسم اللہ، نمبر 2 باقیات اور باقی، نمبر 3 صالح اور صالحہ، نمبر 4 خیر، نمبر 5 رب، نمبر 6 ثواب۔ تو کل 5 کلمات نہیں بلکہ 6 کلمات ہیں جو ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کو ہم صحیح کر لیتے ہیں۔ 2 3 4 ہو گئے، 5 اور 6۔ تو آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، یا زبر یا، زا یا زر زی، دال لام پیش دل، لام کھڑا زبر لا، ہا لام پیش ہل، یزید اللہ، لام زبر لا، ذال یا زر ذی، نون ہا زبر نہ، تا زبر تا، دال واو زبر دو، ویزید اللہ الذین اہتدوا، ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہدن، یہاں وقف پڑھیں گے تو ہدا پڑھیں گے۔ واو لام زبر ول، با کھڑا زبر با یا با الف زبر با، قاف زیر قی، یا کھڑا زبر یا الف زبر یا، تا صاد پیش تس، صاد کھڑا زبر صا یا صاد الف زبر صا، لام سے لی، ہا کھڑا زبر ہا یا ہا الف زبر ہا، تا پیش تو، والباقیات الصالحات، خوا یا زبر خی، را دو پیش رن، خیرن، عین زر عند، دال زبر دا عند، را با زبر رب، با زد بی، کاف زبر کا، ربک، سا زبر سا، واو الف زبر وا، با واو دو زبر بوں، ثوابوں، واو زبر وا، خوا یا زبر خی، را میم دو پیش رم، را میم دو پیش رم، و خیرم، میم زبر ما، را دال زبر رد، دال دو زبر دن، مردن، ثوابا و خیر مردن، یہاں وقف کریں گے تو مردہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا، خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حیدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور یزید بڑھائے گا، اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے۔ یزید اللہ، اللہ تعالیٰ بڑھائے گا، الذین انہیں، اہتدوا انہوں نے ہدایت پائی، ہدن ہدایت۔ وا اور الباقیات باقی رہنے والی،
الصالحات نیکیاں خیر بہتر ہیں عندہ پاس ربی رب کا آپ کے ثواباً ثواب میں اور خیر بہتر ہے مردہ انجام میں۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ اور اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت کو زیادہ کرتا ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہیں اور انجام کے لحاظ سے بھی زیادہ اچھی ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تفسیر ہم آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کی تھی آیت نمبر 73 اور 74 کی، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا، ان کی مسلمانوں پر طعن و تشنیع کا جواب خود ارشاد فرمایا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم ایمان والے ہو، تم اللہ کو ماننے والے ہو، تو تم آسودہ حال کیوں نہیں ہو؟ آسودہ حال تو ہم ہیں۔ تم اگر ایمان والے ہو تو تمہاری مجلسیں غریبوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، ہماری مجلسیں دیکھو کیسی ہوتی ہیں، سارے سردار آئے ہوئے ہوتے ہیں، سارے امیر عمرا آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کا جواب اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ دیا۔ اچھا، پھر ناظرین اس میں پھر اور وہ ہم سب بیان کر چکے ہیں، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی کی پرتعیش زندگی اس کے برحق ہونے کی علامت نہیں ہے، اور کسی کی پسماندگی اور درماندگی اس کے باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یعنی کوئی بڑی آسودہ حال ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ سے قریب ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آسودہ حال ہو اور اللہ سے قریب ہو، لیکن آسودہ حال ہونا کہ بھئی یہ اتنا آسودہ حال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا ہے، اور کوئی اگر خدا نہ خواستہ کسی غربت میں ہے، پریشانی میں ہے، مصائب میں ہے، تو یہ کہنا کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ سے دور ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ ہاں، یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ جو ہے وہ جو اللہ رب العالمین سے دور ہوتا ہے وہ بعض اوقات پسماندگی میں چلا جاتا ہے، غربت میں چلا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے، لیکن یہ علامت نہیں ہے۔ آپ یعنی بالکل بغیر سوچے سمجھے کہہ دیں کہ بھئی یہ امیر ہے، یہ بڑا منصب والا ہے، بڑے آسودہ حال ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہے، اور یہ غریب ہے تو یہ بعض اوقات غریب اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہوتا ہے اور امیر اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے، نافرمانی کی وجہ سے اور مال کی وجہ سے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد ناظرین اگلی آیات ہیں۔ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا۔ آپ کہیے جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہوں پھر ان کو رحمان نے خوب ڈھیل بھی دی ہو حتیٰ کہ وہ اس چیز کو دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا عذاب یا قیامت، پھر وہ عنقریب جان لیں گے کہ کس کا مقام زیادہ برا تھا اور کس کا لشکر زیادہ کمزور تھا۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ اور اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت کو زیادہ کرتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہیں اور انجام کے لحاظ سے بھی زیادہ اچھی ہیں۔ ان آیتوں میں کفار کے شبہ کا اب دوسرے انداز میں جواب دیا۔ اس کی تقریر یہ ہے کہ چلو مان لیا، کفار کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زیادہ ڈھیل دی ہوئی ہے، لیکن دنیا کی زندگی فانی اور متناہی ہے، آخر یہ زندگی ایک دن ختم ہوگی، پھر پہلے ان کو موت کی سختیوں کا سامنا ہوگا، پھر عذاب قبر کا، پھر حشر کا عذاب ہوگا، اور بالآخر دوزخ کا عذاب ہوگا۔ تو پھر ان دنیاوی زندگی کی نعمتوں پر فخر کرنا اور خوشی کرنا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کفار ایمان والوں سے کہتے تھے کہ کس کا مقام زیادہ اچھا ہے اور کس کی مجلس زیادہ بہتر ہے، سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ ان کا مقام دوزخ ہے، اور دنیا میں وہ اپنی جس جمعیت اور مددگاروں پر مان رکھتے تھے، جب قیامت کے دن ان میں سے کوئی ان کے کام نہیں آ سکے گا، تو پھر وہ جان لیں گے کہ کس کا مقام زیادہ برا ہے اور کس کا لشکر زیادہ کمزور تھا۔ ناظرین و سامعین، آج اگر ماننے والے بہت ہیں، آج اگر آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے بہت ہیں، بلکہ میں یہ جو کفار کہہ رہے تھے میں ان پر عرض کر رہا ہوں،
تو ان کا یہ زوم تھا کہ یہ قیامت کے روز بھی ہمارے کام آئیں گے. تو فرمایا کہ ان کا زوم یہ ہوتا ہے نا کہ جس کے ساتھ جتنا لاؤ لشکر ہوتا ہے تو وہ کئی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو وہ سارا اس کے ساتھ ہوتا ہے, تو ایک بڑا روب, بڑا دبدبا وہ سمجھتا ہے کہ میرا ہے, مجھ سے کوئی پنگا نہیں لے سکتا, کوئی لڑائی نہیں لے سکتا. تو ناظرین فرمایا کہ جب یہ قیامت کے روز تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے, تم اکیلے ہوگے, تو تمہیں پھر پتہ لگ جائے گا کہ یہ مجلسیں زیادہ اچھی تھیں یا وہ مجلسیں زیادہ اچھی ہیں, یہ مجلس زیادہ بہتر ہے, وہ مسلمانوں والی مجلس زیادہ بہتر ہے. اور پھر فرمایا کہ اور سب ایک سے نہیں رہتے, جس قوت اور طاقت اور عیش و عشرت پر یہ فخر کر رہے ہیں, ارے یہ تو دنیا میں بھی زائل ہو جاتی ہیں. میں نے کتنے ایسے لوگ دیکھے کہ بڑے جوان, بڑی قوت والے, اور پھر کچھ عرصے کے بعد بالکل بڑھاپا غالب, کمزوری غالب, یا بڑھاپا نہ بھی آئے تو اچانک بیمار, ایک دم کمزور. تو یہ تو دنیا میں بھی زائل ہو جاتا ہے. کتنے پہلوان, اچھا اگر پہلوانی سے زندگی بڑھ جاتی تو کتنے پہلوان ہیں جو جوانی میں چلے جاتے ہیں. تو ناظرین مسلم فرمایا کہ یہ قوت اور طاقت کے بجائے یہ جو یعنی اس پر کبھی ہمیں فوکس نہیں کرنا چاہیے کہ جی یہ قوت ہے, طاقت ہے تو سب کچھ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے, یہ دنیا میں بھی زائل ہو جاتی ہے. اور قوت و طاقت کے بجائے ضعف اور لاچاری, صحت کے بعد مرض, اور عیش و عشرت کے بعد تنگی اور فقر کے ایام آ جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یعنی آپ ایک وقت میں بہت زیادہ امیر ہیں, ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ سارا چلا جاتا ہے, چوری ہو جائے, کوئی ٹریجڈی ہو جائے, کوئی چھین لے, کوئی قبضہ کر لے, خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, سب کو بچائے اللہ تعالیٰ. اسی طریقے سے کوئی بڑی قوت والا ہے, بڑے شان و شوکت کا مالک ہے, لیکن وہ ایک دم کمزوری پر آ جاتا ہے, اٹھنے کے قابل نہیں رہتا ہے. بڑا خوبصورت ہے, اچانک کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے, ساری خوبصورتی زائل ہو جاتی ہے. تو لہٰذا اس پر تو کبھی فخر نہیں کرنا چاہیے. اور جب مسلمان جنگوں میں فتح یاب ہوں اور کفار شکست سے دوچار ہوں تو پھر ان کا فخر و غرور دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے, اور ایسے وقتوں میں ان پر منکشف ہوگا کہ کس کا مقام زیادہ برا ہے اور کس کا لشکر زیادہ کمزور ہے. ناظرین انشاءاللہ مزید عرض کریں گے, لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں, اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے, کسی ملک سے, اٹھائیے اپنے فونز, ڈائل کیجیے نمبرز کو, جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَزِيدُ اللَّهُ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا. وَيَزِيدُ اللَّهُ میری بہن لفظ اللہ کی جو لام ہے اسے کھینچ کر پڑھنا ہے. جی ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَزِيدُ اللَّهُ وَيَزِيدُ اللَّهُ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. نَهْتَدُوا تدو نہیں ہے میری بہن, نَهْتَدَوْا. نَهْتَدُوا هُدًى. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا. اچھا خیر نہیں ہوتا, خیر نہیں, ٹھیک ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی ابرستان والا سے. سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا. ترجمہ: اور اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت کو زیادہ کرتا ہے, اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہیں اور انجام کے لحاظ سے بھی زیادہ اچھی ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عند ربك ثوابا وخير مردا۔ ترجمہ، اور اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کو زیادہ کرتا ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے ابھی زیادہ اچھی ہے۔ ہدایت یافتہ لوگوں کو زیادہ نہیں کرتا، ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت کو زیادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ذرا صحیح کر لیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب، آمنہ پنجاب سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ اس کو ذرا صحیح کر لیجیے گا۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِي، الَّذِينَ اهْتَدَوْا ہے تو لذینہ، اس کو ذرا صحیح کر لیجیے گا۔ اور ہدن جب وقف پڑھیں گے تو ہدن نہیں پڑھیں گے، ہدا پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی ہیرا، لاہور سے۔ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحیح بات جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا، تدو نہیں ہے، تدو، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ کہ عند ربک نہیں، عند ربک دال کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو دیکھا کرتے ہیں، فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.aryqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور یہ پروگرام آپ یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ، ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے۔ اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے۔ اے قرآن کے مالک، گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا۔